آداب اور السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملحد کے سوال۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ کوئی اسکالر ہوں۔ میں صرف ایک اسٹوڈنٹ ہوں جو سچ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس چینل پر وہ سوالات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں ڈیکیڈ سے اٹھ رہے ہیں۔ یہ کوئی نفرت کا چینل نہیں ہے، نہ ہی کسی کے جذبات زخمی کرنے کا ارادہ ہے میرا۔ یہ صرف ایک جرنی ہے، سمجھنے کی، پوچھنے کی اور شاید کچھ سیکھنے کی ایک دوسرے سے۔ آج کا ٹاپک جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کی پروفٹ محمد کے ساتھ شادی۔ اسلامک ٹریڈیشن کے مطابق عائشہ کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی اور رخصتی یا اس کو آپ کنزیومیشن کہہ لیں یا سیکشول ریلیشن کہہ دیں، وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ یہ بات صرف ایک جگہ نہیں بلکہ کئی اوتھینٹک سورسز میں آتی ہیں۔ وہ وربیٹم ہم بول بھی سکتے ہیں کہاں سے ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کی ڈیٹیلز میں ہم جا سکتے ہیں، جن کو اہل سنت سب سے زیادہ اوتھینٹک مانتے ہیں۔ جب سے ہم بڑے ہو رہے تھے، ہم یہ کہانیاں سن رہے تھے، تو ہمارا یہ ریاکشن ہمیشہ یہی ہوتا تھا بڑے ہو کے موسٹلی کہ شاید یہ حدیث جو ہے یہ ویک ہو، شاید یہ کیلنڈر کوئی الگ ہو، شاید عمر کا حساب کتاب جو ہے وہ غلط ہو، شاید وہ 9 سال کی نہیں تھیں، شاید 19 سال کی تھیں، یا شاید مجھے کچھ ایسی کوئی چیز ہے جو سمجھ نہیں آ رہی۔ مگر پھر دیکھا کہ بہت سارے اسکالرز، مفتیاں، ویب سائٹس، یوٹیوب ویڈیوز، یہ سب اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے کہ اس زمانے میں کچھ یہ عام بات ہوتی تھی، یا بالغ ہونے کی نشانی دیکھتے ہی ایک لڑکی کی شادی کرا دیتے تھے، عمر نہیں دیکھتے تھے، صرف اس کے بالغ ہونے کا جو جیسی نشانی لگتی تھی شادی کرا دیتے تھے، اور یہ سب کچھ نارمل تھا۔ مگر میرے لیے یہ ساری جو ایکسپلینیشنز ہیں یہ کافی نہیں ہیں۔ میرے ذہن میں کچھ فنڈامنٹل سوالات اٹھتے ہیں۔ اگر اسلام ہر دور کے لیے ہے، ہر ایج کے لیے ہے، تو پھر ایک ایسا عمل جسے ہم آج چائلڈ میرج کہتے ہیں، اس کو پروفٹ محمد نے کیوں کیا؟ نمبر 2، اگر پروفٹ محمد نے اگر وہ سب سے بہترین انسان تھے، تو کیا ان کو سوسائٹی کے نارمز کے اگینسٹ جا کر ایک مثال نہیں بنانی چاہیے تھی؟ اگر ایسی کوئی پریکٹس عرب کی دنیا میں ہو رہی تھی، ان کو کہنا چاہیے تھا نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں ایک ایگزامپل سیٹ کروں گا۔ مگر انہوں نے بھی یہ کام کیا۔ نمبر 3، اگر یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، تو پھر اللہ نے اس میں کیا حکمت رکھی؟ اس میں کیا انہوں نے گائیڈنس رکھی کہ ایک 9 سال کی لڑکی کے ساتھ ایک پروفٹ نے شادی کی اور میرج کنزیومیٹ بھی کی؟ اور سب سے امپورٹنٹ، آج کے دن جب کوئی مسلمان یہ بات سنتا ہے، اس کو یا تو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے یا اگنور کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ سچ میں انصاف ہے؟ کیا یہ سچ میں ایک ٹائم لیس مورل اگزامپل ہے ساری دنیا کے لیے؟ آج کے دور میں دنیا کی کسی بھی سوسائٹی میں ایک 9 سال کی لڑکی کے ساتھ فزیکل سیکشول ریلیشن شپ کو غلط کہا جاتا ہے۔ لیگل ٹرمز میں یہ اسٹیچوری ریپ کہلاتا ہے، چائلڈ ریپ کہلاتا ہے۔ تو اگر اسلام ہر دور کے لیے ہے، تو کیا یہ مورل کنٹراڈکشن نہیں ہوا؟ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ مثال دے سکتے ہیں بنا انکمفرٹیبل ہوئے کہ آپ کے پروفٹ ایک بچی کے ساتھ سیکس فرما رہے تھے؟ آپ کئی اسلامک اسکالرس کو سن سکتے ہیں، کچھ اس کو ہسٹوریکل کانٹیکس میں سمجھاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب خود بعد میں کہتی تھی کہ وہ بہت خوش تھیں اس میرج سے، کچھ کہتے ہیں کہ اس وقت میچورٹی کا جو سٹینڈرڈ تھا وہ بالکل الگ تھا۔ مگر میری سوچ یہ کہتی ہے
اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کی سوچ بھی یہ کہتی ہے کہ نہیں، میچورٹی کے سٹینڈرڈز چینج ہو سکتے ہیں، مگر مورل ایگزامپل کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ ٹائم لیس ہونا چاہیے۔ اگر میں کسی اور ریلیجن کے پروفٹ کے بارے میں یہ سنوں کہ بھئی اس نے کسی 9 ایئر اولڈ یا 6 ایئر اولڈ کے ساتھ شادی کی، تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا؟ آپ آنیسٹلی اپنے آپ سے سوچیں کہ آپ کس طرح ریاکٹ کریں گے اس طرح کی نیوز کے اوپر۔ یہ ویڈیو صرف ایک ڈسکشن کا آغاز ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ سارے جو انکمفرٹیبل باتیں رکھتے ہیں اسلام میں، ہم اب چپ نہ رہیں، بلکہ کھل کے سمجھیں کہ آخر یہ کیوں ہے اور کیسے ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی تفسیر ہے یا کوئی کاؤنٹر پوائنٹ ہے تو ضرور کامنٹ کریں۔ میں سیکھنے کو تیار ہوں، لیکن صرف تب جب مجھ سے ایکسپیکٹ نہ کیا جائے کہ میں سب کچھ بنا سوچے سمجھ لوں، صرف اس لیے کہ یہ دین ہے۔ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، اس ویڈیو کو سنا۔ یہ تھا ملحد کا سوال۔ اگر پسند آئے تو سبسکرائب کریں، اور اگر نہ پسند آئے تو بھی کامنٹ کر کے مجھے گائیڈ کریں۔ خدا حافظ، اور پھر ملاقات ہوگی۔